سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو اس تناظر میں دیکھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام محشر میں کس شان کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ وہ کیسے دکھائی جائے گی اس کو دیکھتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے اپنی سنن میں کتاب التفسیر القرآن میں روایت کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا اول من تنشق عنہ الارض ولا فخرا۔ فرمایا میں وہ پہلا شخص ہوں کہ قیامت کے دن جب سب سے پہلے اللہ کی ملاقات کے لیے اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے میرا روضہ پاک کھلے گا اور میں کھڑا ہوں گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور حضرت کعب روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے روضہ پاک سے اٹھیں گے تو کس شان کے ساتھ اٹھیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہر بندہ بڑا پریشان، حیران، حواس باختہ کھڑا ہوگا، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسے ہوں گے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شان کو سنن دارمی کے مقدمہ میں انہوں نے روایت کیا۔ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے فرمایا، اذا انشقت عنہ الارض خرج فی 70,000 من الملائکہ۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے روضہ پاک سے اٹھیں گے تو تنہا نہیں ہوں گے، بلکہ 70,000 فرشتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد ہوگا۔ اس شان کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے روضہ پاک سے نکلیں گے اور 70,000 فرشتہ مصطفیٰ کا طواف کر رہا ہوگا، اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص سواری پیش کی جائے گی۔ عام انسانوں کی طرح نہیں کہ ایسے ہی کھڑے ہیں تو کھڑے رہیں، نہیں، مصطفیٰ کے لیے خاص سواری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَبَعَثُوا عَلَى الْبُرَاقِ۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر براق پر سوار کیا جائے گا۔ امام حاکم کی المستدرک میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ساری بنی انسانیت کو، بنی نوع انسان کو اپنی پڑی ہوگی اور ساری مخلوقات خدا کے قہر اور اس کے غضب سے ڈر رہی ہوں گی، مصطفیٰ کا یہ عالم ہوگا کہ پوری عزت کے ساتھ روضہ پاک سے نکلیں گے، 70,000 فرشتہ آپ کا طواف کر رہا ہوگا اور براق پر سوار ہوں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ۔ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر ان کی ساری اولاد، یعنی کہ کل کی کل انسانیت کا میں سردار قائد ہوں گا، اور وہ سارے میری خدمت اور میری قیادت میں میرے پیچھے پیچھے چل کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ یہ عظمتیں، یہ شان اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیں۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث پاک کو امام دارمی نے اپنے مقدمہ میں روایت کیا، امام بہقی نے دلائل النبوت میں روایت کیا، امام بغوی نے شرح السنہ میں روایت کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات فرمایا، انا اول خروجن، انا اولہم خروجن، ان میں سب سے پہلا جو نکلے گا وہ میں ہوں گا، وانا قائدہم اذا وفدوا، اور جب وہ وفد بن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف چلیں گے تو فرمایا میں ان کی قیادت کروں گا۔ اور فرمایا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنصَتُوا، جب وہ خاموش ہو جائیں گے اللہ کا قہر و غضب دیکھ کر، اللہ رب العزت کا جلال دیکھ کر، کسی میں یارہ گفتگو نہ ہوگا، کوئی جرت نہ کر سکے گا کہ میں خدا سے بات کروں، تو فرمایا یہ خاموش کھڑے ہوں گے، انبیاء و مرسلین بھی خاموش ہوں گے، اور ان سب کی طرف سے بات اللہ رب العزت سے میں کروں گا۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيِّسُوا، اور جب وہ ساری انسانیت اپنے اعمال دیکھ کر مایوس ہو جائے گی اور کہے گی پتہ نہیں کیا بنے گا، اعمال کا حساب کتاب بھی شروع ہوتا ہے یا نہیں، حشر میں ہی کھڑا ہونا پڑے گا اسی زمین پر، تپتی زمین پر جب سارے کھڑے ہوں گے اور نا امید اور مایوس کھڑے ہوں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مبشرہم، میں اس وقت آ کر ان کو خوشخبری دوں گا، اور اللہ رب العزت میرے کہنے پر لوگوں کا حساب کتاب شروع کرے گا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکرامات والمفاتیح یومئذ بیدی، اس دن
عزت اور کرامت کی ساری چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، عزتیں ساری میرے ہاتھ میں ہوں گی، رفعتیں ساری میرے ہاتھ میں ہوں گی، برکتیں ساری میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدم علی ربی، اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد میں سے، کیونکہ ساری مخلوق میں سے آدم علیہ السلام کی اولاد سب سے زیادہ عزت والی ہے، اور فرمایا آدم کی ساری اولاد میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی ہوگا تو وہ میں ہوں گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس دن ہوگا کیا، یطوف علیہ الف خادم کأنہم بید مکنون، فرمایا اس دن ہزاروں خادم میرے خدمتگار ہزاروں فرشتے وہ میرا طواف کرتے پھریں گے اور میرے گرد ایسے چکر لگاتے پھریں گے جیسے حاجی خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں۔ حضور کے گرد ایسے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے اس دن ہوں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شرف حاصل کرنا چاہتے ہوں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں خدمت کا موقع عطا فرمائیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي، فرمایا، اور یہ حدیث پاک امام ترمذی نے جامع ترمذی میں روایت کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دن آدم علیہ السلام اور سارے کے سارے انبیاء وہ سارے کے سارے میرے جھنڈے کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے، میں ان کی قیادت کر رہا ہوں گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو پھر لوگ سارے کے سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد جمع ہو جائیں گے، تو اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ کلمات سکھائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وہ کلمات سیکھ کر اللہ رب العزت کی حمد کریں گے، اور اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائے گا، جس کا یہ حصہ بخاری میں بھی ہے، فرمائے گا کہ محبوب اب آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے، آپ اپنا سر انور سجدے سے اٹھا لیجئے، آپ جو کہیں گے وہی ہوگا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ آپ کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں اور شانیں قیامت کے دن کھل کر ساری انسانیت پر واضح ہو جائیں گی، اور کافر اس دن ڈر رہے ہوں گے کہ اتنی عظمت والی ہستی کا انکار کیا ہے، پتہ نہیں حال کیا ہوگا، اور مومن اس دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ناز کر رہے ہوں گے کہ شکر ہے ہم اس مولا اور اس آقا سے محبت کرنے والے لوگ تھے، ہمیں اس مصطفیٰ سے تعلق غلامی ہے، ہم ان مصطفیٰ کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقے بخشے جائیں گے۔ وہ دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں اور شانوں کا دن ہوگا۔ اور اس پر ایک نقطہ میں آپ کو عرض کروں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اور ساری تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے، لیکن خدا کی قسم آپ کتابیں پڑھیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، صحیح حدیثوں سے نتیجہ یہ نکلتا ہے، آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کھڑے ہوں گے اور ساری انسانیت کوئی مسیحا تلاش کر رہی ہوگی اور کوئی مسیحا نہیں ملے گا، تو ساری کی ساری انسانیت متفقہ طور پر ہر طرف آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، شیس علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے۔ تو اس کو کسی شاعر نے بیان کیا تھا کہ ہر ایک کے لب پر اذهبوا الی غیری، ہر کوئی کہے گا نا اذهبوا الی غیری، ہر کسی کے لب پر اذهبوا الی غیری ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، سارے ہر طرف دوڑیں گے اور ہر کوئی یہ کہے گا کہ مجھے آج اپنی فکر ہے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں اب مصطفیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ تو اس وقت ہوگا کیا کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے پہلے ساری انسانیت کو چلایا، آدم کے پاس گئی، پھر ساری انسانیت کو چلایا، نوح علیہ السلام کے پاس گئی، ساری انسانیت کو چلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئی، ساری انسانیت چل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی، پوری بنی نوع انسان یہ چل کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور سارے انبیاء اور سارے انسان جب سارے اہل معاشر جمع ہو گئے تو تب استغاثہ کے لیے مصطفیٰ کے پاس آ رہے ہیں، تاکہ
پتہ چل جائے کہ ساری کی ساری انسانیت میں اگر کوئی مأویٰ و ملجا آج کے دن ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہیں، تو وہ سارے جمع ہو کر حضور کے پاس جائیں گے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چلیں گے۔ تو جب چلیں گے، وہ جلوس جب چلے گا تو ہر کوئی پہلے آدم آدم کر رہا تھا، پہلے عیسیٰ عیسیٰ کر رہا تھا، اب ہر کسی کے زبان پر مصطفیٰ مصطفیٰ ہوگا، آقا کے نغمے ہوں گے، آقا کی تعریفیں ہوں گی، ارے سارے مصطفیٰ کی حمد کر رہے ہوں گے قیامت کے دن محشر میں۔ تو اندازہ لگائیں، ادھر ہر حمد اللہ کے لیے ہے اور حشر کے دن ہر کوئی مصطفیٰ کی حمد کر رہا ہوگا، اس لیے کہ جو خدا کی حمد ہے وہ ہم میں سے کوئی کر نہیں سکتا۔ ہم مصطفیٰ کی حمد کر رہے ہوں گے اور مصطفیٰ ہماری طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی خدا کی حمد کر رہے ہوں گے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی تعریف کریں گے اور خدا فرمائے گا محبوب آپ جو کہیں گے وہی ہوگا، آپ سر اقدس اٹھا لیجئے، آپ جو کہیں گے سجدے سے سر اٹھائیے، ہم مانیں گے، آپ کا کہا ہی جو ہوگا اس پر عمل ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شان، اس عزت اور اس رفعت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے سرخرو ہو کر تشریف فرما ہوں گے اپنی جگہ پر۔ تو دوستو دیکھیں، اللہ رب العزت نے تو محشر میں بھی مصطفیٰ کو یہ شانیں، یہ عظمتیں عطا کرنی ہیں۔ کتنا عجیب ہوگا کہ اگر ہم مصطفیٰ کا کلمہ بھی پڑھیں، حضور کے ماننے والے بھی ہوں، حضور کو اتنی عزتیں بھی مل رہی ہوں، اور سارے انبیاء کرام علیہم السلام کے سامنے ہمارے نامہ اعمال